سرکار علامہ جناب سید محمد عباس رضوی صاحب وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، ان کی آمد کریں مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر۔ اس طرح نہیں، خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے، تعداد بھی کافی ہو گئی ہے۔ بآواز بلند جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یکزبان نعرہ حیدری۔ انتہائی واجب الاحترام جناب عزت مآب سرکار علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب۔ یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران۔ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، هو الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کے محتمم کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین اور مجلس کے محتمم کے مرحومین، ان کی بخشش کے لیے، اور کم سے کم ان حضرات کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر آل محمد سے تکلیف نہیں ہوتی، اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کی صف اداء، صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ حاضرین محترم، بڑا اہم دن ہے، شوال کی 15 تاریخ ہے۔
اور میرے مولا کا یوم شہادت ہے۔ ہم پہ کچھ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ صرف کچھ مخصوص ہستیوں کے ایام شہادت مناتے ہیں، تو میں اس کا جواب ایک فقرے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ہم صرف اسی کی شہادت کا دن مناتے ہیں جس کے آنے کے دن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ تو میں نے اسی مناسبت سے، چونکہ معصوم کی آمد ہے، امام کی آمد ہے، تو میں نے اسی حوالے سے آئے مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ امامت پہ تھوڑی دیر میں گزارشات پیش کروں گا، پھر مہمان کو دعا جائیں گے، وہ خطاب کریں گے۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے انہیں امام بنایا۔ یہ دو لفظ ہی واضح کر رہے ہیں جب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا ہے، اس میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ امام بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، بندوں کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ کرتے کیا ہیں؟ یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ جب اب واضح ہو گئی بات وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور پھر ہم ان پر فعل خیرات کی وحی کرتے ہیں، وحی خفی ہو یا جلی، متوجہ رہیے گا، دیکھیے گا ذرا میری طرف، کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی، وحی اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وحی کا ایک طریقہ اور بھی ہے، متوجہ ہیں یا؟ ایک اور وحی کا بھی محمود شاہ جی قرآن میں تذکرہ ہے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء، کہ شیاطین بھی اپنے ولیوں پر وحی کرتے ہیں، اللہ بھی وحی کرتا ہے، شیاطین بھی وحی کرتے ہیں۔ آج جس امام کا دن ہے، میں اسی امام کی زبان سے شیطانی اور رحمانی وحی کا فرق بتا دیتا ہوں۔ ابو بصیر نے پوچھا تھا مولا بتا دیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ رحمانی وحی ہے یا شیطانی وحی ہے؟ فرمایا اگر ہماری مخالفت کا خیال دل میں آ رہا ہو تو سمجھ لو شیطان وحی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے چونکہ وحی سمجھنا ضروری ہے کہ وحی کیا ہے، وحی کسے کہتے ہیں۔ مختصر سی بات ہے، مفردات راغب میں راغب اصفہانی نے وحی کی تعریف لکھی، آپ سارے ہلائیں گے تو بھی میں پڑھ جاؤں گا، بولیں گے تو بھی پڑھ جاؤں گا۔ اللہ یا رسول اللہ۔ راغب اصفہانی نے تعریف لکھی وحی کی، ناصر جی اس نے لکھا کہ وہ خفی اشارہ جو دل سے دل تک پہنچے، نہ دیکھنے والے دیکھ سکیں نہ سننے والے سن سکیں، نہ دیکھنے والے دیکھ سکیں، یہ راغب اصفہانی نے تعریف لکھی مفردات راغب میں۔ وہ خفی اشارہ جو دل سے دل تک پہنچے، جسے نہ دیکھنے والے دیکھ سکیں نہ سننے والے سن سکیں، تو یہ تعریف اپنی جگہ پہ راغب اصفہانی نے ٹھیک کی ہوگی، لیکن جس وحی سے ہمارا مطلب ہے نا، اس میں جس پر وحی ہوتی ہے اس کا دل ہے، اور جو وحی کرتا ہے اس کا دل ہی وہی ہے جس پر وحی ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ ہمارا اس وحی کی تعریف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ وحی کیسے ہوتی، لیکن اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان پہ فعل خیرات کی وحی کی۔ تو یہ فعل خیرات کیا ہے؟ بندے کہتے ہیں صفدر شاہ جی کہ عمل خیر، عمل خیر کیا ہوتا ہے؟ خیر کا عمل کیا ہے؟ عمل خیر کو سمجھیں کہ عمل خیر کیا ہے۔ ہر اچھا کام عمل خیر نہیں ہوتا، اس کے عمل خیر ہونے کے لیے اس کا خیر سے تعلق ہونا ضروری، متوجہ ہیں؟ اگر اس کا خیر سے تعلق نہیں ہے تو وہ عمل خیر ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے پہلے خیر سمجھیں کہ خیر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
کوتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پہ فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کو موت آئے، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر خیر چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کی وصیت کرے. خیر چھوڑ رہا ہے تو اس کی وصیت کرے. تو سارے بندے سمجھتے ہیں میں خیر ہی چھوڑ رہا ہوں، تو پہلے سمجھ لیں یہ خیر کون سا ہے جو بندہ چھوڑ کے جائے تو اس کی وصیت اللہ نے ایسے واجب کر دی ہیں. جیسے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، ایسے ہی وصیت فرض کر دی گئی. اور وصیت اسے کہتے ہیں جس میں تبدیلی ممکن نہ ہو، جس میں تغیر ممکن نہ ہو، اس قول کو وصیت کہتے ہیں. جس میں کوئی رد و بدل نہ ہو سکے اسے وصیت کہتے ہیں. تو پہلے وہ خیر تلاش کر لیں جس کی وصیت فرض ہے. تو آئیے میں بتا دوں وہ خیر کیا ہے. وہ خیر آپ کو کہیں نہیں ملے گا، غدیر کے میدان سے ملے گا. جب ریت کے ٹیلوں پہ چند بزرگ صحابی آواز دے رہے تھے حیا علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف، اور جب سارے لوگ آ گئے تو نبی نے خیر سنایا بھی، خیر دکھایا بھی. بہت شکریہ، بسم اللہ. تو اللہ رب العزت نے یہ وعدے کر دیا کہ اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو ائمہ وہ ہیں جن پہ فعل خیرات کی وحی ہوتی. اب رہی بات کہ امام کون ہے، امامت نبوت کی طرح لطف خفی، یہ ذرا بات مشکل ہے لیکن میں اسے اور واضح کرتا ہوں. امامت نبوت کی طرح لطف خفی. ویسے تو آج کل تو زمانہ ایسا ہے کہ ہم نماز پڑھانے والے کو بھی امام کہتے ہیں، امام مسجد کہہ دیتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں اور اس لفظ میں بڑا فرق ہے. بندوں کے بنائے ہوئے امام اور ہیں، اللہ کا بنایا ہوا امام اور ہے. یہ جو فرقے بن گئے ہیں نا، فلاں امام کا فرقہ تو فلاں امام کا فرقہ تو فلاں امام کا فرقہ، یہ عجیب بستیاں، عجیب لوگ ہیں. میں بات پہنچاؤں گا، پتہ نہیں کس رنگ میں آپ قبول کریں، اللہ کرے میں پہنچا سکوں. یاد رکھیے گا لوگوں میں فرقے صرف وہی امام بناتے ہیں جنہیں لوگ امام بناتے ہیں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. جنہیں لوگوں نے امام بنایا ہو نا، وہ لوگوں میں فرقے بناتے ہیں. جنہیں اللہ نے امام بنایا ہو وہ وحدت کی طرف لاتے ہیں، وہ فرقہ پرستی کی طرف نہیں لاتے، وہ لا الہ الا اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ علی ولی اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ امامت لطف خفی ہے، لطف خفی. اب آپ لطف سمجھ رہے ہیں کہ لطف کیا ہے. لطف شاہ جی اسے نہیں کہتے بابا جی جیسے بندے سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بات سنی تو مجھے لطف آ گیا، میں نے کھانا کھایا تو مجھے لطف آ گیا. اس کا نام لطف نہیں ہے. اگر آپ لطف سمجھتے ہیں تو پہلے لطیف کو سمجھیں. کیا بات ہے آپ کی. اگر آپ لطف سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے لطیف کو سمجھیں. کسی کے پاس اتنا ہی لطف ہے جتنا اس کا لطیف سے تعلق ہے. غور فرمائیے، جتنا اس کا لطیف سے تعلق ہے اتنا ہی اس کے پاس لطف ہے. اچھا میں لطیف سمجھا دوں کہ لطیف کیا ہے. غور فرمائیے، لطیف کی ضد سے آپ کو رضیہ جی لطیف سمجھ آئے. لطیف کی ضد کیا ہے؟ لطیف کی ضد ہے کثیف. کیا ضد ہے؟ کثیف. میری طرف دیکھیں گے تو لطف لیں گے. لطیف کی ضد ہے کثیف. کثیف کیسے کہتے ہیں؟ کثیف اس جسم کو کہتے ہیں محمود شاہ جی جس سے روشنی گزر نہ سکے. ہائے 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 ہائے. جس سے روشنی امتیاز شاہ جی نہ گزرے اسے کثیف کہتے ہیں. جس سے روشنی گزر جائے اسے لطیف کہتے ہیں. جو روشنی کا راستہ روک لے وہ کثیف ہے. اور جن کا لطیف سے مضبوط تعلق ہوتا ہے نا وہ روشنی روکتے نہیں. کیا بات ہے آپ کی. وہ روشنی پہنچاتے ہیں. میں مثلا میں عرض کیے رہتا ہوں یہ دروازہ ہے، یہ کثیف ہے، یہ روشنی روک لیتا ہے. وہ شیشہ ذرا سا لطیف ہے، اس سے کچھ روشنی آ جاتی. اگر مکمل لطیف ہو تو ساری روشنی آگے پہنچائے. اور جس سے روشنی گزر جائے نا، جس سے روشنی گزر جائے، فکرہ میں بہت بڑا کہنے جا رہا ہوں، جس سے روشنی گزر جائے ذاکر صاحب اس کا سایہ نہیں بنتا. آپ کیا سن رہے ہیں؟ جس سے روشنی گزر جائے نا اس کا سایہ نہیں بنتا. یہ جسم کا سایہ کیوں بنتا ہے؟ یہ سورج کی جتنی روشنی کو روک لیتا ہے اتنا سایہ بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہے سایہ اس کا ہوتا ہے جو روشنی کو روکتا ہے. مصطفیٰ کا تو سایہ ہی نہیں ہے.
میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وجود مصطفیٰ کا تو سایہ ہی نہیں. اس کا مطلب ہے وجود مصطفیٰ روشنی روکتا نہیں، روشنی پہنچاتا ہے. تو میں بتاؤں وجود مصطفیٰ سے جب روشنی گزر جائے، یہ تو سورج ہے نا، کعبہ قوسین او ادنا کی منزل پہ بھی مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا، حالانکہ وہاں پہ نور کبریا تھا. تو فکرہ آپ قبول کریں گے تو سارا دن لطف رہے گا. تو وہاں بھی سایہ نہیں، نور کی روشنی کو روکا نہیں، مصطفیٰ کے وجود سے گزری. لطف لیجئے گا اس فکرے کا. تو فکرہ سن لیں، وجود مصطفیٰ سے گزری ہوئی روشنی کو علی کہتے ہیں. کیا بات ہے جی، آپ کے کیا کہنے آپ؟ یا وجود مصطفیٰ سے گزری ہوئی روشنی کو علی کہتے ہیں. وہاں بھی سایہ نہیں ہے. جی بسم اللہ، بہت شکریہ جی، نوازش آپ کی، حوصلہ افزائی. مالک آپ کو عمر دراز عطا فرمائیں، صحت والی زندگی عطا فرمائیں. اچھا، پھر جو لطیف وجود ہوتے ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ روشنی روکتے نہیں بلکہ روشنی پہنچاتے ہیں. اور جو ان کی روشنی میں منور ہوتا ہے پھر وہ بھی روشنی پہنچاتا ہے. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا. اچھا، وہ اقبال کے مصرے نہیں آپ نے سنے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر کیا ہے؟ یہ نبوت کی روشنی ہے. نہیں نہیں نہیں، آپ نے، اچھا چلے میں فکرہ تبدیل کر دیتا. آپ نے سنا نہیں کہ یہ کسی کی نظر میں ہے؟ توجہ فرمائیے گا. کئی بندوں کو نظر لگ جاتی ہے، وہ نظر لگنا اور ہوتا ہے، غور فرمائیے گا. لیکن امام کی، رسول کی، نبی کی نظر میں ہونا اور ہے. جو ان کی نظر میں آ گیا، میں فکرہ کہوں گا آپ لطف لیں گے، جو ان کی نظر میں پورے عالمین میرے رسول کی نظر میں ہیں. میں محمود شاہ جی 2-3 چپ بندے میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے گردن ہلائی یا زبان نہیں ہلائی. پوری کائنات مصطفیٰ کی نگاہ میں ہے، اور مصطفیٰ جس کی نگاہ میں ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. آپ یہ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو. اچھا، یہ روشنی گزرتے گزرتے وجود مصطفیٰ سے روشنی گزری تو نام علی، وجود علی سے روشنی گزری تو نام حسن، وجود حسن سے روشنی گزری تو نام حسین، وجود حسین سے روشنی گزری تو نام زین العابدین، وجود زین العابدین سے روشنی گزری تو نام محمد باقر، وجود محمد باقر سے روشنی گزری تو نام جعفر صادق. اور جناب جعفر صادق، صلوات پڑھ لیں بلند آواز. میرے مولا نے پھر روشنی اتنی بانٹی، اتنی روشنی بانٹی. آپ یہ عدد یاد رکھیے گا، اتنی روشنی میرے امام نے بانٹی کہ 2 باپ بیٹوں نے رسول کی جو حدیثیں پہنچائیں ان کی تعداد ہے 16,199. باپ بیٹے نے جو حدیثیں رسول کی پہنچائی ہیں ان کی تعداد 16,199. اور یہ اگر کسی کو بات دکھ جائے تو میں معافی نہیں چاہتا، کیونکہ میں سچ کہہ رہا ہوں. 16,199 احادیث میں سے غالب تعداد ان حدیثوں کی ہے جن میں علی کی ولایت کے واجب ہونے کا ذکر ہے. جو پڑھیں امام ششم جو پڑھیں، پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جتنی فقہیں اس وقت موجود ہیں وہ ساری ممنون ہیں، بلکہ ممنون احسان ہیں میرے امام ششم کی. کیونکہ 2 بڑے امام ہمارے بھائیوں کے، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک، یہ دونوں دسترخوان صادق پہ پلے. بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے تو یہ بھی فرمایا کہ لولا سنتان، اگر میری زندگی میں امام کے دسترخوان پہ گزرے ہوئے 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. یہ ان کا فرمان ہے، انہوں نے خود فرمایا کہ میں 2 سال وہاں پہ رہوں. اچھا، پھر موطا امام مالک بہت بڑی کتاب ہے ہمارے بھائیوں کی، امام مالک کی لکھی ہوئی ہے. وہ انہوں نے تب لکھی جب حکومت کے دربار میں گئے. جب تک دربار امامت میں تھے نا
تب تک موتا نہیں لکھی گئی، یہ تب لکھی جب حکومت کے دربار گئے۔ اور یاد رکھیے گا ہمارے ائمہ جب حکومت کے دربار جاتے تھے تو حاکم لرزتے تھے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، ہمارے امام جب حاکموں کے سامنے جاتے تھے تو خوف امام کو نہیں ہوتا تھا، حاکم کو ہوتا، حاکم لرزتے تھے۔ بلکہ جب امام کے غلام بھی چلے جاتے تھے تو ابھی حاکم لرز جاتے تھے۔ میں ایک بات کہوں، ایک بڑا مشہور نام ہے جناب عمر بن وہب، جناب عمر بن وہب، جانتے آپ سارے ہیں، نام سے واقف نہیں ہے، لقب سے واقف، لقب بہلول ہے، نام عمر بن وہب ہے۔ جب ہارون نے بلایا، توجہ ہے صاحب، ہارون نے اعجاز شاہ جب ہارون نے بلایا بہلول کو اور بہلول گئے تو ہارون کہنے لگا ذرا بتاؤ کہ تیری نظر میں میری حکومت کی قیمت کیا ہے؟ میں چپ بندے کے سینے سے آواز نکلواؤں گا، تیری نظر میں میری حکومت کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے ٹوٹا ہوا جوتا اتار کے رکھ دیا۔ تیری نظر میں میری حکومت کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے ٹوٹا ہوا جوتا اتار کے رکھ دیا۔ اس نے کہا میری حکومت کا مقابلہ اپنے جوتے سے کر رہے ہو؟ بہلول آواز دے کے کہتا چپ کر، میرے جوتے کی توہین نہ کر، میرا جوتا تیری حکومت سے قیمتی ہے۔ توجہ فرما رہے، وہ تو اب حکمرانوں کے دربار میں لرزتے ہی نہیں، کانپتے ہی نہیں۔ بلکہ میں امام کے ایک نوکر کا ذکر کرتا ہوں، بنو عباس کی حکومت میں ہی تھا، اس کا نام ہے ابن سکیت، بچے نام یاد کر لیں، ابن سکیت۔ یہ متوکل کے بچوں کا استاد تھا۔ کس کے؟ متوکل کے بیٹوں کا معلم تھا، پڑھاتا تھا۔ یہ جیسے آپ ٹیوشن کہتے ہیں، انہیں پڑھاتا تھا شیعہ، اندر سے شیعہ تھا لیکن نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہو تو اندر سے علی نکل نہیں جاتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا تھا، وہ تقیہ میں تھا، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا تھا، وضو بھی ایسے کرتا تھا جیسے اہل سنت برادران کرتے ہیں، ویسے وضو کرتا تھا، اپنے آپ کو چھپا رکھا، پڑھاتا تھا، اندر سے شیعہ تھا۔ ایک دن شکایت ہو گئی کہ یہ جو تو بچوں کے لیے استاد رکھا ہوا ہے نا، بچوں کو شیعہ کر جائے گا، یہ ہے ہی شیعہ۔ اس نے کہا اچھا شیعہ ہے تو میں چیک کرتا ہوں۔ ایک دن وہ کمرہ بند کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے دروازے سے کان لگا کے پیچھے ہٹا تو اپنے وزیروں سے کہنے لگا شک مجھے بھی پڑ گیا۔ وزیروں نے کہا دیکھا تو نے ہے نہیں، شک کیسے پڑ گیا؟ کہنے لگا دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے۔ جو نمازی ہیں وہ اتفاق کریں گے، میں نے سنا ہے۔ اس نے کہا کیا سنا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھتا۔ کیا کہنے آپ کے؟ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے، اور یہ تو شیعہ ہی پڑھتے ہیں۔ چلیں اس کو ذرا اور چیک کرتے۔ اس نے بلا لیا، ابن سکیت کو بلا لیا، سامنے کرسی پہ بٹھا لیا، 7 بیٹوں کو بٹھا لیا، ایک طرف تلوار رکھ دی، برہنہ تلوار ابن سکیت کے سامنے رکھ دی، اور رکھ کے کہنے لگا میرا ایک سوال ہے، اگر تم نے جواب میری مرضی کا دیا تو پہلے تو میں صرف مہینے کے بعد کچھ پیسے دیتا ہوں، اب تمہیں حکومت میں حصہ دوں گا، زر و لال و جواہر دوں گا، تمہیں مالا مال کر دوں گا، متوجہ رہیے۔ اس نے کہا سوال کر۔ میں نے کہا نا مولا کی نوکر حکمرانوں سے ڈرتے نہیں، کہا سوال کر۔ اس نے کہا سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتا تیری نظر میں میرے بچے افضل ہیں یا علی کے؟ آئیں جی راشد شاہ جی بسم اللہ۔ تیری نظر میں میرے بچے افضل ہیں یا علی کے؟ ابن سکیت نے کہا، اٹھا ابن سکیت اور دل میں کہنے لگا مولا تقیہ کی معافی دیجئے گا، اب سودا نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے یار، اب کمپرومائز نہیں ہوتا، اب سمجھوتا نہیں ہوتا۔ ابن سکیت اٹھا، وہ جو برہنہ تلوار پڑی تھی نا اسے بوسہ دیا
اور بوسہ دے کے کہنے لگا متوکل تیرا سوال غلط ہے. آپ حیران ہو گئے ہیں, تیرا سوال غلط ہے. اس نے کہا سوال کیسے غلط ہو گیا؟ اس نے کہا تیرا یہ سوال تھا نا کہ تیرے بچے افضل ہیں یا علی کے بچے افضل ہیں, سوال بدل, تو مجھ سے پوچھ کہ تیرے بچے افضل ہیں یا کمبر کی جوتی افضل ہے. جی آپ سلامت رہیں. پھر دربار میں قتل ہوئے ابن سکین. یہ جو ائمہ کے نوکر ہیں انہیں حکمرانوں, ائمہ کو تو خوف ہے ہی نہیں, ان کے نوکروں کو بھی نہیں. اور وہ نوکر جو کئی ائمہ کا صحابی ہے, کئی ائمہ کا نوکر ہے, کئی ائمہ کی بارگاہ میں نوکری کی ہے, وہ جس کا ذکر میں ابھی کر رہا تھا, عمر بن وہب, جسے آپ سارے جانتے ہیں, نام بہلول. اچھا یہ تلفظ میں بچوں کا ٹھیک کروا دوں, یہ تلفظ بہلول نہیں, یہ تلفظ بہلول ہے. کیا تلفظ ہے؟ بہلول. بہلول کے معنی ہے حاضر جواب. نام عمر بن وہب ہے, لقب بہلول ہے, اور عام آدمی نہیں تھے, مولا کے دسترخوان پہ پلے. اور جو مولا کے دسترخوان پہ پلے ہوئے ہیں, ایک بڑی معروف شخصیت ہے جسے مستشرقین بھی مانتے ہیں, اہل مغرب بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی مانتے ہیں, جابر بن حیان, جدید کیمسٹری کا بانی. اور جب جابر بن حیان سے پوچھا گیا کہ تو نے مولا کی بارگاہ میں رہ کے کتنی کتابیں پڑھی ہیں, تو جابر بن حیان کا جواب سنیں گے. اس نے کہا کتابیں نہیں پڑھی, میں بطول کے بیٹے کے دربار میں 15 سال ادب سے چپ کر کے بیٹھا. اس کا مطلب ہے یہاں ادب سے بیٹھا جائے تو علم آ جاتا ہے, معلومات ہونا اور بات ہے. اور کئی ہمارے بھولے بھائی, میرے پاس اس سے بہتر لفظ نہیں, بھولے ہی کہہ سکتا ہوں, وہ سمجھتے ہیں معلومات جس کے پاس زیادہ ہے نا وہ عالم ہے. توجہ فرمائیے گا. اور یہاں میں صادق بادشاہ کا فرمان بھی سناؤں, جس کے پاس معلومات زیادہ ہیں وہ عالم ہے. تو انہیں بتا دوں, ان کی خدمت میں عرض کر دوں, معلوم اور ہوتا ہے, علم اور ہوتا ہے. محمود شاہ جی اگلے سال کی 15 شوال کی اس سپہر تک لطف نہ رہے اس فکرے کا, تو میں نے سلمان سے خیرات ہی نہیں مانگی. معلوم اور ہے, علم اور ہے, اور معلوم اور علم میں فرق سمجھ لو. پورے مدینے کو معلوم تھا دروازہ بطول کا ہے, علم صرف سلمان کو تھا. وہ معلوم لے کے بیٹھے تھے, علم جناب سلمان کا ہے. اور میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں العقل دلیل المومن. یہ میرے مولا کا فرمان ہے, العقل دلیل المومن. ہمارے ہاں عقل ہے, قیاس نہیں ہے. قیاس کا متضاد اگر کسی نے کوئی اور لفظ ڈھونڈا ہے نا تو وہ اپنی درستگی کر لے. قیاس کا متضاد اجتہاد نہیں, قیاس کا متضاد عقل ہے. میں اجتہاد پہ بات نہیں کر رہا, لیکن میں درستگی کر رہا ہوں. قیاس کا متضاد عقل ہے. اور مولا فرماتے ہیں العقل دلیل المومن, کہ عقل مومن ہونے کی دلیل. اچھا یہ مولا نے فرما دیا, بات گزرتی رہی. توجہ کہ ابا سلط نے مولا رضا سے پوچھا, مولا یہ بتائیں آپ کے دادا نے فرمایا تھا کہ عقل مومن ہونے کی دلیل ہے, تو یہ عقل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا عقل انسان کے اندر وہ ہدایت دینے کی اہلیت ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو بات مجھ تک پہنچی ہے وہ اللہ نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا, آپ نے غور نہیں فرمایا. جو بات مجھ تک پہنچی ہے وہ اللہ نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے. تو ابا سلط کہنے لگے مولا ذرا کھول کے بیان کر دے, کیسے پتہ چلے کہ یہ بات اللہ کی ہے یا نہیں ہے. مولا نے فرمایا اگر تم تک ولایت امیر کی حمایت میں بات پہنچے اور عقل حمایت کر دے تو سمجھ لو تم مومن ہو. میری بات پہنچ رہی ہے؟ اگر بات مولا کی حمایت میں پہنچے, ولایت امیر کی حمایت میں پہنچے تو سمجھو تم مومن ہو. اگر مخالفت کر دے تو سمجھ لو نہ تم عاقل ہو. اس کا مطلب ہے عاقل ہے ہی وہ جو ولایت امیر المومنین کا وجوب سمجھ رہا ہے. جو نہیں سمجھ رہا وہ عاقل ہے ہی نہیں, بے عقل ہے. اور بے عقل بندے سے بات کیا کرنا ہے, اسے دلیلیں کیا دینا ہے. تو میں وہ بات کر رہا تھا عمر بن وہب کی,
وہ کتنے حاضر جواب تھے. 2 فقرے اور سنیں اور 2 فقرے میں مصائب کے پڑھتا ہوں، پھر آپ سے رخصت لیتے ہیں. وہ اتنے حاضر جواب تھے کہ قبروں سے بھی باتیں کرتے تھے. ہاں وہاں بڑی معروف بات ہے، آپ سن لیں. شہر کے چوک میں بیٹھے ہوئے، کبھی بندوں کی طرف دیکھ کے بولتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے بولتے ہیں. وہ ایک بندہ گزرا تو اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ اور بندوں کی صلح کر رہا ہوں. اس نے کہا بات کہاں تک پہنچی ہے؟ اس نے کہا اللہ مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے. وہ اشارے کر کے ایسے گزر گیا کہ اکیلا ہی باتیں کرتا رہتا ہے. دوسرے دن گزرا تو بہلول قبرستان میں بیٹھے، کبھی قبروں کی طرف دیکھ کے بولتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے. اس بندے نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کل شہر میں تو اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہے تھے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا وہی کر رہا ہوں جو شہر میں کر رہا تھا، اللہ اور بندوں کی صلح کر رہا ہوں. اس نے کہا یہاں نتیجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں بندے مان رہے ہیں. حاضر جواب تھے بڑے، بہت حاضر جواب تھے، اسی لیے انہیں بہلول کہا جاتا ہے. اتنے حاضر جواب تھے کہ بات نوبت بائیں جا رسید، یہاں تک بات آ پہنچی کہ رستے میں بیٹھ جاتے. جب علی بادشاہ کی ولایت کی ننیجہ مخالفت زیادہ ہو گئی تو پھر بہلول رستے میں بیٹھتے اور رستے میں بیٹھ کر ولایت علی پڑھتے تھے. اگر یہ بندے آپ پہ اعتراض کریں نا کہ تھوڑے سے تو بندے ہیں جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، تو اس پہ گھبرائیے گا نہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنے بندوں میں سے کتنے بندے علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، پتہ چل جائے گا کتنے بندوں میں سے کتنے بندے ولایت کے قائل ہوتے ہیں. اگر شعور مجھ سے پوچھے کوئی بندہ کہ 100 میں سے کتنے بندے محمود شاہ جی ولایت پڑھتے ہیں، تو کوئی بتا سکتا؟ نہیں بتا سکتا. میں بتا دیتا ہوں کتنے بندوں میں سے کتنے بندے علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. آپ نتیجہ خود نکال لیجئے گا. مدینے میں جتنے بندے علی کی ولایت مانتے تھے سارے محمد کے جنازے میں تھے. میری بات پہنچی آپ تک؟ جتنے ولایت امیر پہ قائم تھے. اور پھر اس پہ میں ایک بات مزید کہنا چاہتا ہوں، مولا نے موقع دیا تو میں کیوں نہ کہوں. ایک بات مزید سن لیں. بندے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی کی مخالفت میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو وہ غلط ہیں. ہم اطاعت پروردگار میں پڑھتے ہیں، ہاں محبت میں نہیں پڑھتے. محبت اور ہے، اطاعت اور ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم اطاعت پروردگار میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں اور کسی کی مخالفت میں نہیں پڑھتے. حالانکہ ہمارا یقین ہے کہ صحابہ کا دشمن جہنمی ہوتا ہے. یہی تو وجہ میں کہتا ہوں کہ علی کو صحابی مت مان، کیونکہ صحابی کا دشمن جہنمی ہے، علی کا دشمن حرام زادہ ہے. جی بسم اللہ. آپ کی زندگی ہو، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی. تو وہ بہلول رستے میں بیٹھ کے پھر میرے مولا کی ولایت پڑھتے تھے، اور ولایت اتنی شد و مت سے پڑھتے تھے کہ اگر رستے میں سے، بڑا معروف واقعہ، رستے میں سے پتہ ہوتا تھا بہلول کو کہ کون کس گھر سے آ رہا ہے. کئی مستورات گزری تو بہلول نے انہیں ادب سے روک کے کہا کہ تیرے گھر بیٹا ہو. تو مستور نے کہا عجیب باتیں کرتے ہو، دیوانے ہو نا، اس لیے کہہ رہے ہو کہ تیرے گھر بیٹا ہو. بہلول نے کہا اگر دوبارہ مجھے دیوانہ کہا نا تو میں بچے کے باپ کا نام بھی بتاؤں. کئی بندوں کی مسکراہٹ ہی بڑی داد آئی. میں پھر بچے کے باپ کا نام بھی بتاؤں. تو بات چلتی چلتی نا دربار پہنچ. جب دربار پہنچی صلوات پڑھنے بلند آواز سے. ایک بار پھر بلند آواز سے صلوات پڑھی. بعد ہی پڑھ لے، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو. یا علی یا علی یا علی. یہ بھی بڑا اچھا ہے کہ ذاکرین واعظین خطبہ جب نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوں تو بہت بڑے پراپیگنڈے کا
گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. وہ اس لیے ہے کہ ہوتا ہے نا پروپیگنڈا، میں آپ کو تذکرہ نہیں کرنا چاہتا کہ کیا ہوتا ہے، اس پہ میں جانا نہیں چاہتا. تو بہلول باتیں کرتے تھے، خوشخبریاں سناتے تھے. پھر جب لوگ تانے دیتے کہ تو دیوانہ ہے، بات ذہن میں ہے نا، کہ وہ جب کہتے کہ دیوانہ ہے تو بہلول کہتے اگر دیوانہ کہا تو پھر میں پچھلا نسب بھی بتاؤں. بات یہاں رکی نہیں، ہارون تک پہنچ گئی. ماسٹر جی اب ہارون تک پہنچی ہے تو ہارون نے کہا بلاؤ اس کو ذرا. پہلے تو وہ مردوں پہ باتیں کرتا تھا، مستورات سے شروع کر دی. رشتہ داری بھی تھی نا، وہ آ گیا. رشتہ داری کے بڑے لحاظ ہوتے ہیں، تھانوں نہیں پتا لیکن پتا ہے. اچھا رشتہ داری بھی تھی، دربار آ گیا تو اس نے کہا بہلول میں نے تیری بڑی باتیں برداشت کی ہیں، یہ اب تو مستورات سے بھی باتیں کرنے لگ گیا، تو لوگوں کے اصلی باپ جانتا ہے اور بتاتا ہے. پتہ تمہیں اصلی باپ کون ہے؟ بہلول کہتا ہے ہاں پتہ ہے، کہو تو بتاؤں. کئی بندے محسوس کر گئے ہیں نا. جب بہلول نے کہا نا کہو تو بتاؤں، ہارون کہنے لگا تو غصہ ہی کر گیا، میں نے اپنی بات تھوڑی کی ہے، ہاں میں تو بس لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر تمہیں پتہ ہے کہ لوگوں کا شجرہ نسب کیا ہے تو جا، یہ بھرا ہوا بغداد ہے، یہاں سے زیادہ نہیں کوئی 40 کے قریب مشکوک النسب جن کا شجرہ خراب ہے نا وہ ڈھونڈ کے لا، دیکھنا میری طرف. اس نے کہا لو میں ابھی گیا، میں ابھی آیا. دربار سے باہر نکلا، پہلے چوک میں کھڑا ہو کے علی بادشاہ کی ولایت پڑھنے لگا. جب ولایت پڑھ رہا تھا، جو ولایت پڑھتے ہوئے بہلول کو گزرتے ہوئے کہتا نا بہلول چپ، بہلول کہتا تو بھی رک. میری بات پہنچ گئی ہے، آپ کی سلامتی ہو، آپ کی زندگی ہو. تو یہ جو میرے مولا کے میرے کہنے کا مقصد ہے، جو مولا کے نوکر بھی جو تھے نا وہ حکمرانوں کے دربار جاتے ہوئے ہچکچاتے نہیں تھے، اندر اور باہر میں فرق نہیں تھا. توجہ فرما رہے ہیں؟ باہر کے ملکوں کی بنی ہوئی گاڑیوں پہ بیٹھ کر اسرائیل کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا فتویٰ نہیں دیتے تھے. آپ کی مرضی، آپ بات سمجھیں نہ سمجھیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ غور فرمائیے گا. ایک میرے مولا کے اور صحابی، میں ان کا بھی تذکرہ کر دوں، محمد بن عامش. محمد بن عامش کا تلفظ بھی سمجھ لیں، الف عین میم شین، عامش، محمد بن عامش. یہ بڑے دلیر تھے، ان سے تقیہ مولا نے اٹھا لیا تھا. ہاں جیسے جناب ابو ذر پہ تقیہ نہیں تھا نا، ویسے محمد بن عامش پہ بھی تقیہ نہیں تھا. ابو ذر کو بھی پہلے دن ہی چھٹی مل گئی تھی کہ جہاں جی چاہے لا الہ الا اللہ پڑھ، جہاں دل چاہے وہاں محمد رسول اللہ پڑھ. اور جب اعلان غدیر ہوا تھا تو پھر رسول نے کہہ دیا تھا باقی بندے پڑھیں نہ پڑھیں تو کھل کے علی ولی اللہ پڑھ. اور ابو ذر نے ہی پہلی اذان پڑھی تھی. ہاں آج کل بندے انٹرویو میں کہہ رہے ہیں جز نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بن گیا. توجہ فرمائیے گا، غور سے سنیے گا. ابو ذر نے مدینہ میں غدیر کے بعد پہلی اذان پڑھی تھی جس میں ابو ذر نے علیم ولی اللہ پڑھا تھا. اور جب پڑھا تھا علیم ولی اللہ، پہلی بار جب ابو ذر نے گلدستہ اذان سے کہا اشہد ان علیم ولی اللہ، تو اس وقت رسول نے فرمایا تھا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا اور کوئی نہیں. یعنی یہ ولایت کی گواہی ہے جس کی وجہ سے ابو ذر سچا ہے. ابو ذر کی طرح محمد بن عامش، یہ بڑے دلیر تھے، بڑی کھلی کھلی باتیں کرتے تھے. تقیہ بھی ان سے اٹھا لیا گیا تھا، اور چونکہ تبلیغ ولایت امیر المومنین بہت کرتے تھے. تو پھر ایک دن بیمار ہو گئے. بیمار ہوئے تو جگر کا عارضہ تھا، چہرے کی رنگت بدل. کچھ بندے سمجھتے ہیں مومن بیمار نہیں ہوتا. مومن کو یہ لیے بیماری اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتی، توبہ کا موقع ملتا ہے. بیمار ہو گئے تو چہرے کا رنگ بدل گیا. تو اس زمانے میں جناب نعمان بن ثابت تھے، انہیں پتہ چلا کہ وہ سرکار کے دسترخوان پہ پلنے والا محمد بن عامش بیمار ہو گیا، جو ہر وقت ولایت امیر کی تبلیغ کرتا ہے. انہوں نے کہا چلو چل کے دیکھتے. وہ آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بہت سارا دوست تھے ان کے ساتھ. آ کے بیٹھ گئے اور آ کے پہلا فقرہ یہ کہا کہ
ابن عامش، توجہ فرمائیے، ابن عامش اب تو چھوڑ دے ولایت علی کی تبلیغ، اب تو تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ محمد بن عامش نے کہا سوال کا جواب بعد میں دیں گے، پہلے کھانا کھا لو۔ ہم علی کے نوکر پہلے میزبانی کرتے ہیں پھر سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ کھانا لگوا دیا، کھانا کھا چکے تو اپنے بیٹوں سے کہا مجھے تکیے کی ٹیک لگوا کے بٹھاؤ۔ جب بٹھایا تو فرمانے لگے اب ذرا ایک آئینہ بھی لے آؤ۔ آئے ایک شیشہ بھی لے آؤ۔ جب آئینہ آیا تو جناب محمد بن عامش نے کہا جناب نعمان ذرا آنکھیں بند کیجئے۔ آنکھیں بند کی، فرمایا ذرا کھولیے۔ کھولی تو کہا ذرا آئینہ دیکھیے۔ آئینہ دیکھا تو کہنے لگے پیچھے کرو، عجیب سا آئینہ ہے، بدلا ہوا رنگ دکھا رہا ہے، میرا رنگ تو کالا نہیں ہے۔ فرمایا اپنے رنگ کو چھوڑیے، اب ذرا میرا چہرہ دیکھیے۔ چہرہ دیکھا تو کہنے لگا جادو کیا، تیرا چہرہ تو سرخ اور سفید ہو گیا۔ محمد بن عامش کہنے لگے نہیں، یہ یہاں کے رنگ نہیں دکھائے، یہ ولایت علی کے صدقے میں محشر کا رنگ دکھایا ہے، یہ وہاں کے رنگ ہیں۔ معزز مہمانان گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، واجب الاحترام سامعین، میں نے بھائی جان کے انتظار میں پڑھا ہے، وہ پہلے آ جاتے تو پہلے خطاب فرماتے۔ 3 دفعہ اس گھر کو آگ لگی، اور 2 فکریں مصائب کے سنیں، تب تک حسینی صاحب ممبر پہ آ جاتے ہیں، پھر وہ خطاب فرمائیں گے۔ 2 دفعہ مدینے میں لگی، اب یہ چھپانے والی بات تھوڑی ہے۔ 2 دفعہ اس گھر کو آگ مدینے میں لگی، ایک بار کربلا میں لگی۔ کربلا والی آگ اور مدینے والی آگ میں فرق یہ ہے کہ مدینے میں بجھانے والے تھے، کربلا میں لگی آگ کو بجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ دعا کیا کرو اس گھر کو آگ نہ لگے جس میں پانی نہ ہو۔ پانی پینے کے لیے نہیں، پانی وضو کے لیے نہیں، آگ بجھانے کے لیے کہاں۔ یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں۔ شہداء کے ابدان مطہر کی پامالی یہ الگ واقعہ، خیام کو آگ لگنا الگ بات۔ پہلے خیام جلے ہیں پھر جنازے پامال ہوئے۔ جب خیمے جلے ہیں تو پھر راکھ بکھر گئی، خیام کی راکھ بکھری۔ صرف آنسو بہانا ثواب نہیں، مغموم ہو جانا بھی ثواب، صرف آوازیں بلند کرنا ثواب نہیں، آنسو رونا بھی ثواب۔ جس کو جتنی توفیق مولا دیں وہ اتنا رو لے۔ واجب القدر سامعین، جب خیام جل گئے تو شہزادی خود روایت کرتی ہیں کہ میں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ کھڑی تھی، جب میں نے دیکھا کہ 70 گھوڑوں کو نئی نالیں لگی۔ جزاک اللہ مرحبا۔ یہ وہ وقت تھا کہ کچھ ابدان اٹھا لیے گئے تھے، اور جو میدان میں بدن پڑا تھا یہ وہ بدن تھا جو زمین پہ کم اور رسول کے بدن پہ زیادہ چلا ہے۔ یہ بدن علی اکبر کے بابا کا پاک بدن تھا۔ شہزادی روایت کرتی ہیں میں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ کھڑی تھی، جب 70 گھوڑوں کو نئی نالیں لگیں۔ نوجوان بھی رو پڑیں گے، بزرگ بھی گریا کریں گے۔ شہزادی فرماتی کسی نے اشارہ کیا، گھوڑے دوڑے، میں اتنا قریب کھڑی تھی کہ جب پہلا سم حسین کے سینے پہ آیا
سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ شہزادی فرماتی میں نے زندگی میں دوسری بار پسلی ٹوٹنے کی آواز سنی۔ مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھے۔ اور جب خیام اطہر جلیں، آل تطہیر کے خیام جلیں، تو شہزادی نے جلتے ہوئے خیام سے سادات کے شہزادوں کو اٹھا اٹھا کے نکالا۔ سیدہ نے قبر نبی پر، قبر رسول پاک پر خود یہ ارشاد فرمایا کہ نانا پھر اس خیمے کو آگ لگ گئی جس خیمے میں آپ کا لال سجاد تھا، اور لگائی اس لیے تھی کہ نسل رسول باقی نہ رہے۔ شہزادی فرماتی چونکہ میں نانا وعدہ کر کے گئی تھی کہ میری بچے نہ بچے آپ کی نسل بچا کے لاؤں، نانا پھر میں نے آگ کی پرواہ نہیں کی، نانا پھر میں جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو گیا، نانا میں نے سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھایا اور جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی۔ نانا جب میں جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی تو عمر ابن سعد نے دیکھا کہ محمد کی دستار کا وارث بچ گیا۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا جلدی کرو علی کی بیٹی سے سجاد چھین کے قتل کر دو۔ نانا پھر پتہ نہیں کتنے نیزوں والے ہاتھوں میں نیزے لے کے میرے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ نانا پھر ایک نیزے والا آگے بڑھتا، وہ نشانہ سجاد کا لے کے نیزہ سجاد کو مارتا تھا۔ نانا میں پہلو بدل کے سجاد بچا لیتی تھی، سجاد کے حصے کا کوئی نیزہ کبھی میرے سر میں لگتا تھا۔ نانا سجاد بچ گیا، نانا میری پوشاک کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ جو خیام کی تاراجی ہے، یہ جو خیام کو آگ لگنا ہے، اس میں بڑا بڑا نقصان ہوا ہے۔ جب خیمے جل گئے تو میری مخدومہ نے آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں، شہزادی آواز دے کے کہتی ہیں اماں فضہ ذرا سادات کے یتیم گن۔ بی بی فضہ نے گنے تو روتی ہوئی آ گئی، کہا شہزادی میں نے گنے ہیں، ایک کم ہے۔ سبحان اللہ، بلند آواز مالک قبول فرمائے، ایک کم ہے۔ میری مخدومہ فرماتی اماں جو کم ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ جب پوچھا نا کس کا بیٹا تو بی بی فضہ نے سر پہ ماتم کیا۔ اماں میں نے پوچھا کس کا بیٹا ہے، آپ ماتم کر رہی ہیں؟ عرض کی یہی تو بات ماتم والی ہے، آپ بیٹے کا پوچھ رہی ہیں، وہ بیٹا نہیں ہے۔ اماں کون ہے؟ فرمایا وہ مسلم بن عقیل کی بیٹی ہے۔ جب سنا نا مسلم بن عقیل کی بیٹی ہے تو سیدہ نے زمین سے ایک جلی ہوئی چوب اٹھائی اور فرمایا آؤ بیویوں میرے ساتھ۔ بی بی فضہ آواز دے کے کہتی ہیں سیدہ آپ کا 13 سال کا قاسم بکھر گیا، آپ نہیں گئی، آپ کے اونو محمد اتر گیا، آپ نہیں گئی، آپ کے اکبر کو برچھی لگ گئی، آپ نہیں گئی، آپ کے عباس کے بازو کٹ گئے، آپ نہیں گئی، اب کیوں جائیں گی؟ فرمایا وہ ابو طالب کے بیٹے تھے، یہ بیٹی ہے، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ شہزادیوں کو ساتھ لے کے کبھی ریت کے اس ٹیلے کے پیچھے، کبھی ریت کے اس ٹیلے کے پیچھے، کبھی ریت کے اس ٹیلے کے پیچھے ڈھونڈتی رہی۔ اچانک بی بی فضہ آواز دے کے کہتی سیدہ مل گئی مسلم کی بیٹی۔ بس اسی لفظ پہ میں چھوڑ رہا ہوں، مل گئی مسلم کی بیٹی۔ سیدہ زینب جلدی سے آئیں، جس بندے کی سمجھ میں آ گیا وہ دل میں ضرور عبادت کر لے گا۔ جب شہزادی آئی ہے نا اور پوچھا ہے کہاں ہے مسلم کی بیٹی، بی بی فضہ آواز دے کے کہتی کیا بتاؤں کہاں ہے، کچھ یہاں ہے۔ سبحان اللہ مرحبا، کچھ یہاں ہے، کچھ یہاں ہے۔ اماں ہوا کیا؟ فرمایا جب خیام کو آگ لگی ہے نا تو یزید کی فوج کے گھوڑوں کے سموں کے تلے مسلم کی بیٹی پامال ہو گئی ہے۔ او لالا موسیٰ والو، سیدہ زمین پہ بیٹھ گئی، مسلم کی بیٹی کے ٹکڑے جمع کر کے شہزادی ایک بار حسین کے مقتل کی طرف دیکھ کے آواز دے کے کہتی ہے حسین قاسم چننا آسان ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَا